جب یہ ڈائری کھولی جائے گی کہ آج یہ کیا، اس ہفتے میں یہ کیا، تو جس وقت پہ ہم فخر کریں گے اور خوش ہوں گے کہ یہ ٹائم صحیح لگا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ کے نام پہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اور سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ وہ زمین میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کہاں کرتے ہیں؟ جو ان کے پاس ہے، فرشتوں میں۔ فرشتوں میں اس کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری باتیں کروں گا۔ کیا خوبصورت لوگ ہیں کہ وہ گجرانوالہ میں آج بیٹھے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہاں زیادہ ہیں کہ فرشتے زیادہ ہیں؟ اس وقت زمین سے آسمان تک تاتا بنا ہوا ہے، اور ابھی ہمارے ممکن ہے گیسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے لگے ہوں، فرشتے کب تک لگے رہیں گے؟ جب تک یہ پروگرام کنٹینیو رہتا ہے وہ لوگوں کو بلاتے رہیں گے، فرشتوں کو آ جاؤ، ہمارا مقصود، ہمارا مقصد، ہمارے جگہ یہ ہے۔ وہ بلا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں ہم پھر کسی دن جائیں گے، موقع ملا تو۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایک حدیث درمیان میں سناتا ہوں اور اس کو بہت یاد رکھنا ہے۔ جتنے ہم خوش یہ ہیں کہ اللہ کی یاد کر کے، اللہ کا نام لے کے فرشتوں کی مجلس بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آنے لگ جاتی ہے اور سکون اترنے لگ جاتا ہے اور ہماری باتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث بہت خطرناک ہے ہمارے اعتبار سے، اس کو بہت یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جمع ہوئے اور پھر منتشر ہو گئے۔ کوئی میٹنگ تھی، پروگرام تھا، کوئی گیدرنگ تھی، کوئی اکٹھ تھا، سب لوگوں نے، خاندان کے دوست ادھر ادھر اکٹھے ہوئے اور اپنے اکٹھے ہونے میں اللہ کی بات نہیں کی، ساری باتیں کی، پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، ہندوستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، جیولن کس طرح پھینکا جاتا ہے تو 92.97 کس طرح بندہ سکور کر لیتا ہے، اور فلاں امریکہ کا الیکشن کیسے آ رہا ہے، اب دنیا میں ٹریڈنگ کیا آ رہی ہے، وہ سب باتیں کر لی انہوں نے۔ مگر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے خوش گپیاں، کھانا، پیزا، چائے، کوک، سب کچھ چلا، اللہ کی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ کس طرح اٹھے؟ جیسے مرے ہوئے بدبودار گدھے سے اٹھے ہوں، کھانے سے نہیں اٹھے۔ بدبودار کوئی گدھا تھا، مرا ہوا مردار، یہ اس کے گرد بیٹھے تھے۔ اور قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا، ان کی یہ میٹنگ، ان کی یہ مجلس ان کے لیے کیا ہوگی؟ حسرت۔ اوئے ہوئے، کہیں اللہ کی بات کر لیتے، کہیں اللہ کی بات کر لیتے، ہم تو رہ گئے۔ آج امت مسلمہ کی زیادہ مجلسیں وہ ہیں جس میں اللہ کی بات کی جاتی ہے یا اللہ کے علاوہ بات کی جاتی ہے؟ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، بڑی خیر موجود ہے، مگر گھنٹوں گھنٹے دفتروں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے، بزنس کی میٹنگز کر کے، کوئی یہ بھی نہیں کہنے لگا کہ یار ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی بات کرنی چاہیے، ہمیں جنت، یار اتنا نہ آخرت سے ڈرا کرو۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اللہ سے ڈراتے تھے، ڈرتے تھے، آج کل کیا وقت ہے؟ یار اتنی نہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت، کچھ نہیں ہونے لگا، کہیں نہیں بھاگا جاتا اللہ تعالیٰ، کہیں نماز نہیں جا رہی، پڑھ ہی لیں گے، یار تم ہر وقت نماز کے چکر میں ڈالے رکھتے، پڑھ لینا، جا کے پڑھ لے۔ یہ رویہ عام ہو رہا ہے یا کہیں کہیں ہے؟ میں تو آج یہ شاید ہمارا تاجروں کا پروگرام تھا، ایک دکان کا افتتاح تھا آپ کے موبائل کے، تو میں نے کہا کہ عجیب اتفاق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں مہمان آئے کو، میں نماز پڑھ کے آیا، گھر میں مہمان بیٹھے، آفس میں مہمان بیٹھے ہیں، دکان پہ لوگ ملنے والے ہیں، تو ان کو ظہر کی اذان ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ چائے پئیں، تشریف رکھیں، میں ذرا اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم اپنا اسکول کا کام کرو، تم بیٹھو باتیں کرو، تم اپنی یہ گیم کھیل لو، میں کہاں سے ہو کے آیا؟ کمال نہیں ہوگی؟ اس کو کس نے حق دیا کہ یہ بیٹھے رہیں؟ جو اسلام میرا وہ اسلام
ان کا ہے، جو آخرت میری وہ آخرت ان کی، جو نماز مجھ پہ فرض وہ نماز ان پہ فرض۔ بی بی سے کہتا ہے کہ تم کھانا وانا بناؤ، میرے آنے تک روٹیاں پکا کے رکھنا، میں کہاں سے ہو کے آیا؟ جو نماز کا عشاء کا وقت مرد کا، عورت کا کون سا ہے؟ جو عصر کا وقت میرا ہے وہی عورت کا ہے۔ مگر گفتگوؤں میں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، دین والے بندے کی بات ہی اور ہوگی، یار میں کل آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، اچھا 2:30 بجے آ جائیں، یہ ایک بات ہے۔ آپ کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 بجے، 1 بجے، اکٹھے نماز پڑھ لیں گے، یا میں بھی نماز پڑھ کے نکلوں گا، آپ بھی نماز پڑھ کے نکلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچ جائیں گے۔ عصر اکٹھی پڑھیں گے، عشاء آپ میرے محلے میں پڑھ لیں، فجر میں آئیں گے۔ وہ سنیوں سے ٹائم نہیں بتاتا، وہ جب ٹائم بتائے گا کس طرح بتائے گا؟ اچھا میں مود ہو کے آتا ہوں، آپ انتظار کریں، میں بھی تیار ہو کے، اب تو لوگ کہتے ہیں نا واش اپ ہو کے آتا، میں تیار ہو کے آتا، ریڈی ہو کے، ابھی مجھے بات لینا ہے، آیا میں، اور کچھ کہیں گے آپ نے انتظار کریں میں وضو کر کے نہ ہوں، اب ذرا بیٹھے میں وضو کر کے آتا ہوں۔ ان کی زندگی میں کبھی ہوگا ہی نہیں کہ میں مود ہو کے آتا ہوں، وہ جب کہیں گے کیا کہیں گے؟ وضو کر کے ہوں۔ وہ کبھی یہ کہیں گے نہیں میں نے نہانا ہے، وہ جب کہیں گے کیا کہیں گے؟ میں غسل کر لوں۔ یہ اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، اپنے اپنے وقت ہیں۔ بہت لوگ ہوں گے جب فون کا آغاز کریں گے ہیلو پاجی کتنے ہو، اور بہت لوگ ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان سے کہیں صرف السلام علیکم کہہ دو، کہتا ہے یار اس سے کم نیکی ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کہنے سے زیادہ نیکی ملتی ہے۔ ان کو 6 دفعہ بھی آواز نہ آئے تو وہ 6 دفعہ بھی کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ کو میری بات نہیں سن رہی؟ السلام علیکم، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ اور جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کا لکھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں جو بندہ ادا کرے اور اس کے جھپٹنے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے محفوظ کرنے والے موجود نہ ہو، جو لکھتا ہے جو بولتا ہے لکھا جاتا ہے۔ اور ایک کتاب لکھی جائے گی پوری 70 سال کی، 65 سال کی، 60 سال کی، جب بھی میں ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ہر صفحے کی ایک ہسٹری ہوگی، اور قیامت میں میرے بارے میں کتاب میں نے نہیں لکھی، لکھی فرشتوں نے ہے، پڑھنی کس نے؟ میں فیس بک والوں کو بہت کہتا ہوں، فیس بک کا مطلب ہے کہ چہرے کی کتاب۔ فیس بک کہ آپ کا چہرہ کیا ہے، آپ کیسی شخصیت ہے، آپ کے چہرے کی عکاسی آپ کا پیج کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں، آپ کی کیا پسند ناپسند ہے۔ دنیا میں ہم فیس بک چلاتے ہیں، قیامت میں فیس بک ہو گیا فیس دی بک، فیس بک نہیں ہے، فیس دی بک۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو کتاب میرے فرشتے نے لکھی تھی پڑھنی شروع کر، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ بچے نے کام نہ کیا، وہ ٹیچر یہ ججا صاحب ہمارے استاد ہیں، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، بچے نے محنت کرائی ہو، رزلٹ اچھا نہ آئے، پیپر اچھا نہ آئے، تو استاد اس کی طرف کاپی یا آنسر شیٹ یوں پھینکتا ہے، اس کا سارے پیپر، یا پڑھ لے تم نے کیا لکھا ہے اس میں، مجھے نہ کیا، تو خود پڑھ لے کہ تم نے کیا اس میں کیا ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک، اللہ کہتا ہے میرا حساب چھوڑ، تو خود حساب کر، اللہ کہتا ہے میرے کھاتے میں نہ ڈال، تو خود ہی کافی اپنے حساب کے لیے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ بچا ہی نہیں، سب کچھ ہی ریکارڈ میں آیا ہوا ہے۔ ایڈیٹنگ، یہ میری ویڈیو بن رہی نا، وہ بعد میں بیٹھ کے ایڈٹ کریں گے، یہ لفظ نکالنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جانا چاہیے تھا، یہ نہیں جانا چاہیے تھا، یہاں آواز بدل گئی، یہاں جملہ خراب ہوا، اسے ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ گھنٹے کی ویڈیو بنتی ہے تو نکلتی درمیان میں سے کتنی ہے؟ 5 منٹ 7 منٹ، باقی اڑا دیتے ہیں کہ نہیں یہ مقصد کی نہیں۔ مگر جو ویڈیو میری دنیا میں بن رہی ہے اور قیامت میں چلے گی اور حساب ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان،
کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے. تھانے میں اللہ نہ کرے مشکل بن جائے، ہاسپٹل مشکل بن جائے، تو اکیلے کو جانے کو دل نہیں چاہتا. دل چاہتا ہے کہ 5 7 10 بندے میرے ساتھ ہوں، یار میں نے بات کرنی ہے. بچے نے پیپر کے لیے جانا ہو پہلی دفعہ تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اسکول میں داخل کروانے کے لیے جا رہے ہیں، میں اکیلا نہیں، آپ مجھے لے کے جائیں. میں پرنسپل سے کس طرح بات کروں گا؟ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ننگے لوگ. دائیں بھی اس کے عمل ہوں گے، بائیں بھی اس کے. کسی حدیث میں کہ دائیں بھی اس کے آگ ہوگی اور بائیں بھی. اکیلا اللہ سے ملاقات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں، کچھ نہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ نے کہہ دیا کیوں، وائے کیوں، ہلاک ہو گیا. جس سے اللہ نے سوال شروع کر دیا نا. ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم بل سائن کر رہے ہوتے، بعض اوقات آفس میں کام میں لگے ہوتے ہیں، جس سے ٹھیک ہے یار اوکے اوکے. ہمیں پتا ہونا کہ اس بل کے بارے میں اگر میں نے اس سے پوچھ لیا نا، اس کے پیسے، اس کا جواب نہیں ہے. گھر میں پیسے دیتے ہیں، وہ بیگم صاحبہ حساب تاری ہوتی ہے، لے ادھر چلے گئے، ہنس رہے ہوتے کہ چلنے تو پتہ ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے نا، کیا اتنے چکر میں. اور اگر ایک دن کسی دن واقعی حساب کے لیے بیٹھ جائیں، میں بھی مشکل میں آ جاؤں اور وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ جس کا حساب نکالتا جائے گا وہ نکلتا جائے گا. جس کو سٹاپ کریں رکو بتاؤ، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. ایک دن کا حساب نہیں دیا جا سکتا، ایک ایک لمحے کا حساب. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ایک ایک ذرہ دکھایا جائے گا، وہ خیر ہے وہ گناہ ہے، اور پھر دکھایا بھی جائے گا تولا بھی جائے گا. دکھایا بھی جائے گا اور تولا بھی جائے گا. 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر میری زندگی کو تولا جائے تو آج زندگی کر لیتے ہیں. مجھے یاد نہیں کہ یہ کسی کا قول ہے یا کیا ہے کہ جو دنیا میں احتساب کرتے ہیں وہ قیامت کے حساب میں آسان رہیں گے. اپنا احتساب کرو حساب سے پہلے. کل حساب ہے اور آج کس بات کا موقع ہے؟ احتساب کا. آج حساب نہیں ہے، آج کیا ہے؟ احتساب. جائزہ لیں. کامیاب بزنس مین وہ ہے جو رات کو سوتا ہے، آج سارے دن کی پڑتال کر لیتا ہے کہ یہ کیا اور کل میں نے کیا کرنا. وہ رات کو سونے سے پہلے پلان کر لیتا ہے، چاک آؤٹ کر لیتا ہے یہ کرنا ہے. وہ رات کو جب اپنا بزنس وائنڈ اپ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی بھی وائنڈ اپ کرتا ہے. آج کی 5 نمازوں میں جماعت کے ساتھ کتنی، بغیر جماعت کے کتنی. آج میں نے پیسے اتنے گنے، آیتیں اتنی پڑھی. آج فیس بک کو اتنا وقت ملا اور ہولی بک کو، اللہ کی کتاب کو کہتا نہیں یار آج میں نے آدھا پارا پڑھا ہوا ہے، آج ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، آج درود شریف میں نے پڑھا ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا تھا. 100 دفعہ استغفار کی، میری انگلیاں قیامت کو گواہی دیں گی. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آج گھر بنے ہوئے ہیں. وہ حدیث ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، معراج کی. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. جواب تو دے دیں. کہا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو اپنا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ایک ہموار میدان ہے. اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے. آپ میں سے جو کاشتکار ہے نا، ذمہ دار ہے، اس کو یہ سمجھ آئے گی. مٹی زرخیز اور پانی میٹھا ہو، کھارے پانیوں پہ زمینیں نہیں اگتی. مٹی بنجر ہو تو زمینیں نہیں اگتی. جنت کی کوالٹی کیا بتائی؟ مٹی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے چٹیل میدان، ہموار ہے، کچھ نہیں بنا. جتنے چاہو باغ لگاؤ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. وہ کہتا ہے یار زیادہ نہیں، 100 دفعہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. ایک حدیث آپ کو سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کچھ عمل ایسے ہیں جس سے بندے کو جنت مل جاتی ہے مگر اس کے کرنے والے کم ہی. عمل چھوٹا سا ہے، جنت مل جاتی، بندے کم ہی کرنے والے. صحابہ نے کہا فرمائیے. تو کہا جب بندہ
33 دفعہ والی حدیث یاد رکھنی. یہ پڑھنے کے بعد نا بہت سارے بندے پھر مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ 10 والی بھی ٹھیک ہے. بھائی جب 33 والی بھی موجود ہو، 10 والی بھی موجود ہو، 25 والی بھی موجود ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کو لیں؟ 33. کہ وہ سلام پھیرتا ہے نماز کا، وہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، 10 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، 10 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے. یہ ہو گئے 30. اللہ کے پاس کتنے لکھے گئے؟ 300. 10 گنا نا. اور 5 نمازوں میں کتنے لکھے گئے؟ 1500. فرمایا تم میں سے کسی میں یہ ہمت ہے کہ یہ کر سکے 1500 دفعہ؟ کیا 150 لکھا کتنا گیا؟ آپ کاروباری لوگ ہیں، کتنا بندہ ہے کہ لکھیں 50 کریں 50 لکھا 500 جائے. کاروبار 100 کا کریں لکھا 1000 جائے. قربان جاؤ رب پہ. تو کہا کہ 1500 لکھا جاتا ہے. مگر ہوتا یہ کہ بندہ تسبیح شروع کرتا ہے سلام پھیر کے، اور شیطان اس کو کام یاد کرواتا ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ حدیث میں مجھے لگتا ہے یہ حدیث میرے بارے میں آئی ہے، آپ کو بھی لگتا ہے؟ تسبیحات پوری ہو جاتی نماز کے بعد، یا ابھی سلام ایک طرف پھرتا اور دوسری طرف آدھا ہوتا ہے اور میرے آدھے قدم کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لوگوں کو اس کا بھی لحاظ نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. صفحے کاٹتے چیرتے کندھوں سے گزرتے ہوئے نمازیوں کو پھلانگتے ہوئے کسی سجدے والے کو ٹھوکر مار، اور باہر جا کے دیکھیں گے کہ جب کھڑا ہوگا موٹر سائیکل دینا. وہ کہتے ہیں ایک بات ہی بنی، مجھے نہیں پتا صحیح کہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی غیر ملک کے پاکستان میں پھریں تک ریل کا پھاٹک بند، بڑی ایمرجنسی، تو ایک آدمی آیا سائیکل پہ، اس نے دیکھا وہ انجن آ رہا، ریل آ رہی، پھاٹک بند ہے. اس نے اپنی سائیکل اٹھائی سر پہ اور پھاٹک کی وہ غراری سی پار کی اور آگے گیا. اور پھر وہ اس غیر ملکی نے کہا کہ جو اس ایمرجنسی کے اندر آیا اور گیا، اللہ ہی بھلا کرے پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا. جب وہ وہاں سے پھاٹک کھلا، اس غیر ملکی نے سفر کیا تو آگے ایک تماشا ہو رہا تھا، ایک مداری وہاں پہ لوگوں کو دکھا رہا تھا. تو یہ سائیکل والے صاحب وہاں کیا کر رہے تھے؟ تماشا دیکھ رہے تھے. ہماری ایمرجنسی بہت ہوتی، اور ایمرجنسی کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ یار بس مسجد چو دل نہیں سلا گیا تو میں آ گیا، باقی کام تو مینوں باہر کوئی نہیں سی. تو کہا یہ 1500. رات سونے لگتا ہے 33 دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یا بعض روایت میں 34. یہ ہو گیا 100. اور اللہ کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ 1000. 1500 1000 2500 ایک دن میں. کا کسی میں ہمت ہے؟ مگر رات کو یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے اور شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے اور اس کو پڑھے بغیر سلا دیتا ہے. یہ حدیث میں جو ہے میرے بارے میں تو ہے، آپ کے بارے میں تو نہیں، کہ پڑھنے لگتا ہے اور شیطان تھپکی دیتا ہے. مگر بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم بستر پہ لیٹ کے تسبیح نہیں کرتے، بیٹھ کے کرتے ہیں کہ تسبیح پوری ہوگی تو سوئیں گے. میں نے کہا بزرگوں آپ کر سکتے ہیں، ہمارے تو ناکتے موبائل باجدہ تے پتہ لگتا کہ نیند آ گئی ہے. ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ بھی موبائل دیکھ دے کریے، اسی میں نیند آتی ہے، پھر ایک ہلکا سے وہ اس کے چوٹ کی وجہ سے جاگتے ہیں. تو پھر خوش قسمت ہیں جن کی انگلیاں تسبیحات پہ ہوتی ہیں وہ سوتے ہیں. اور وہ بھی کیسے ہیں کہ ان کی انگلیاں ریموٹ پہ ہوتی ہیں اور موبائل پہ ہوتی ہیں، اسی حال میں کسی عورت کو دیکھتے، کسی کیسے منظر کو دیکھتے. اللہ رحم کرے اگر جان نکل گئی تو جس حال میں مرا ہے اٹھے گا بھی. جو کہتا سنتا مرا ہے، اسی کہتے سنتے میں بہت حساس مسئلے ہیں. میں ان لوگوں کو لڑتا ہوں، بندے سو جاتے اور گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ناچ، بندہ سنتا ہے. اور میں کیا تو سو جائے گا، فرشتے بھی نہیں بڑھنے اندر. مگر ان باتوں کو سوچنے سمجھنے والے زیادہ کہ تھوڑے ہیں. ہم اور زندگی میں چلے گئے اور مقاصد میں چلے گئے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی مکمل کرتا ہوں. بڑی اور زندگی گزار لی، یہ زندگی نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو درجوں کو بڑھا دیں اور خطاؤں کو مٹا دیں. جنت کے درجے بڑھ جائیں، خطائیں کم ہو جائیں. کتنے لوگوں نے یہ میرے سمیت ترتیب بنائی ہوئی کہ ایسے کام کرو کہ درجے بلند ہو جائیں، گناہ مٹ جائیں، خطائیں ختم ہو جائیں. ہماری تو جس سے پوچھو
بجلی کا بل بڑا آ گیا, 63 روپے کا یونٹ ہو گیا, پیٹرول لینے دو. اور بھائی ہو گیا, کب انکار کرتا ہوں, مگر کیا مسئلوں میں صرف یہی مسئلہ ہے؟ پوری نہیں پہ رہی, بھوکے ہو گئے ہیں, لٹے گئے ہیں, مارے گئے ہیں. بھائی یہ لٹے مارے نہیں گئے, جس کی قیامت میں ناکامی ہوگی اصل لٹ کیوں پانی. آج کا ایئر کنڈیشنر آف ہو گیا تو پرواہ نہ کریں, اور اگر قبر میں روشنی اور ہوا نہ آئی تو, اگر قیامت میں اللہ کا سایہ نہ ملا تو, حوض کوثر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام نہ ملا تو, اگر جنت میں کوئی جھگی نہ ملی تو. کہ تو میں کمزور ہوں, کہا گیا کہ جھگی, میرے نبی نے کہا جب مانگنا کیا مانگنا, جنت الفردوس مانگنا. جنت کی ساری نہریں اس پہ سے نکلتی ہیں, اور اس کا چھت کیا ہے, اللہ کا عرش, اللہ کے عرش کے نیچے. جب طلب کرنی دنیا گدارے والی, اور جنت دی بیسٹ, اعلیٰ ترین جنت, کمپرومائز نہیں کرنا جنت میں, جنت بہترین مانگنی, دنیا کچھ نہیں. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ چٹائی پہ لیٹے تھے اور آپ کے نشان تھے. ایک ہے سیدنا عمر فاروق والی حدیث, وہ نہیں بیان کر رہا, یہ اور ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ حکم دیں, میں آپ کے لیے گدا بنا کے لاؤں. میٹرس نہیں کا, فوم نہیں, گدا. اس دور کا کیا گدے ہوں گے, اونٹ کے تو گدے تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں, میرا تمہاری دنیا سے کیا لینا, میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سانس لینے کے لیے درخت کے نیچے رکا اور پھر سب کچھ چھوڑ کے چلا. ایک گدے کی بھی روادار نہیں. کھجور پڑی, بھوک لگی گھر میں, ایک چارپائی پہ کھجور پڑی. کہتے ہیں اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو اٹھا کے ایک کھجور بھی نہ کھا سکے. سامنے پڑی تھی, کہتے ہیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ صدقے کی ہے میں اس کو اٹھا کے کھا جاتا. ابو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھوک اتنی تھی کہ آپ بولنا چاہتے تھے, آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی, آپ کی قوت گویائی متاثر ہو چکی تھی, آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. نقاہت اتنی تھی. کبھی رمضان کے روزے ہو نا شدید گرمی کے, تو عصر کے بعد بات کر سکے گئے, چپ کرے, روزے تو بات گال کری, ان میں تو گال نہیں ہوتی. ہمارے روزے تو کبھی کبھی, وہاں تو جس دن کھانا ہوتا تھا کھا لیتے, جس دن کھانا نہیں ہوتا تو کیا فرماتے تھے, آج میرا کیا ہے روزہ. اس لیے نہیں رکھتے تھے. آپ میں سے بھی کوئی صبح روزہ رکھے گا؟ ایام 20 شروع ہو گئے نا, آج 13ویں رات ہے. 13, 14, 15 یہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے. 13, 14, 15, اور ان 3 روزوں کی فضیلت کتنی ہے؟ 1 مہینہ, 1 نیکی 10 نیکیاں, 3 روزے 30 روزے. جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے ایسے جیسے زندگی کے روزے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم نیکیاں سیکھیں. جس طرح بزنس سیکھتے ہیں نا, جس طرح تجارت سیکھتے ہیں, جس طرح بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں نیکیاں, تو آپ فرمانے لگے کیا تمہیں ایسے اعمال بتاؤں جو درجوں کو بڑھا دیں اور خطاؤں کو مٹا دیں. تو وہاں تو دنیا ہی وہ تھی جو اس کو چاہتی تھی, ان کے لیے دنیا تھی نہیں. ایک حدیث آپ کو آتی, اسی کے درمیان میں سنا دوں. ربیہ بنو اسلم کے اسلمی رضی اللہ تعالیٰ, دن کو تو آپ کے ساتھ بہت لوگ ہوتے تھے, وہ کہنے لگے کہ رات کو آپ کے پاس کون ہوگا تہجد کے وقت. تو انہوں نے اپنی از خود نوٹس, کسی نے نہیں کہا, اپنی ڈیوٹی خود ہی لگا دی. کس بات کے اوپر؟ کہ رات میں آپ کے پاس گزارا کروں گا, پانی کے لیے, وضو کے لیے, مسواک کے لیے, ضرورت کے لیے. ایک بندہ اٹھتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی معاون مددگار چاہیے ہوتا ہے وضو کے لیے, تو میں خود ہی رات رہا کروں گا. کیسا بندہ کہ رات کو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھیں گے تو میں خدمت کروں گا. ایک دن آپ کو اچھا لگا ہوگا, کہا ربیہ کچھ مانگ لو, کوئی ڈیمانڈ, کوئی ضرورت, تم رات آتے ہو, کوئی بات بولو. میں ہوتا نہ کہتا کہ مدینے کا سینٹر والا پلاٹ مجھے دے دیں, اور اگلے 4 پلاٹ بھی کارنر کے دے دیں, اور جب فتوحات ہوں گی تو فلاں ملک کی گورنری دے دیں, اور یہ چیزیں دے دیں, اور یہ کھجوروں کا باغ فلانا مجھ سے لے کے دے دیں. میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. ممکن ہے اتنے پلاٹوں کے بجائے ایک آدھی مل جاتا نا, وہ تو حلال کے مل رہے تھے,
میں جس معاشرے میں رہتا ہوں لوگوں کو قبضے کے، حرام کے، جھوٹ کے بھی مل جائیں تو اس کو چھوڑتے ہیں؟ ایک بالش جگہ کسی نے ناجائز دی، قیامت میں کتنی زمینیں اٹھائے گا؟ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، زمین میں دھسایا جائے گا، ایک بالش۔ اور یہاں آدھا آدھا مکان سڑکوں پہ بنا ہوا ہے، آدھی آدھی دکان کا، ابا فوت ہوئے 40 سال ہو گئے، بہنوں کا حصہ کھائی جا رہے ہیں، پراپرٹی دبائی ہوئی ہے، حاجی نمازی پکے ہیں مگر بہنوں کا حصہ دینے کے لیے کہتے نہیں، انہوں نے جیز نہیں سی دیتا، انہوں نے منجیاں لے کے دیتی ہیں، انہوں نے کھیس لے کے دیتے ہیں، انہوں نے جانچتے روٹی نہیں سی پکائی، چھٹی۔ ہمارا مرضی کا اسلام ہے، کہ ربیہ کچھ مانگ، تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی ایسے ساتھ۔ کیا آپ مانگا؟ قسم سے کہتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہوں جنت میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، کہا اس کے سوا، یہ چلو تمہاری بات ہو گئی، اس کے سوا فردر آگے چلو، اس کے سوا۔ تو کیا جواب دیا؟ اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ورنہ میں چلو جنت تو پکی ہوگی، دنیا تو کوئی کریے۔ یہاں تو ربنا آتنا فی الدنیا کا بھی ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا نہیں مانگی، اور میں کیا دنیا میں نیکی مانگی ہے، دنیا میں پیسہ نہیں مانگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں مجھے کیا دے دے؟ نیکی دے دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، مجھے آخرت میں بھی نیکی دے۔ ادھر مطلب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا سے، اور دنیا کا لفظ آ گیا تو سمجھے پیسے منگے، نیکیاں، خیریں۔ کہا اس کے سوا؟ کہا اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا ربیہ تو سجدے کرنا، سجدوں کے ساتھ میری دعا کو مضبوط کر دینا، تم سجدے کرنا۔ اور ہم نرے دعا پہ رہے، وہ نبی کی دعا ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ جڑ گئی؟ سجدوں کے ساتھ۔ یہاں کتنوں کی فجر ہے، کتنوں کی اثر ہے، کتنوں کی عشاء جماعت کے ساتھ ہے؟ کوئی ہو جائے گا، کر لیں گے، ہوتے کرتے قبروں میں چلے گئے، میں بہت اہم تھا، یہ وہم تھا۔ اب تو ہر قبرستان میں لکھا ہوتا ہے، پہلے کسی کسی جگہ تھا، اب اکثر قبرستانوں میں اور اکثر قبروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میں اہم تھا، یہ وہم تھا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر نظام نہیں چلتا، میں 2 منٹ کے لیے اٹھ جاؤں تو کایا پلٹ جائے گی، میں نے آسمان کو کندھا دیا ہوا ہے، اگر نکال دیا تو گر جائے گا، میں نے زمین کو تھاما ہوا ہے، اگر چھوڑ دیا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، گھر بھی چلتے ہیں اور پہلے سے زیادہ دکانیں چلتی ہیں۔ اور یہ بارشوں کے بعد قبرستان ضرور دیکھا کریں۔ میری زندگی سیلابوں میں گزری ہے، اور سیلابوں میں لوگوں کے گھر ٹوٹنے دیکھنے اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ سب سے ابتر اور سب سے مشکل حالت کس کی ہوتی؟ زمین کھا گئی، آسمان کیسے ٹوئے پڑے قبروں میں، آدھی لاش باہر ہے، آدھی اندر ہے، جو کبھی مٹی نہیں گرنے دیتا، پورے پورے گارے میں ہیں، اور نقشے قبروں کے بدلے پڑے ہیں، پھر گھر والے آ کے ان کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ کیا ٹھیک کرتے ہیں؟ قبر بہ گئی، قبر بہ گئی، قبر بہ گئی، ابائی دی قبر بہ گئی، بھائی دی قبر بہ گئی ہے، وہ دادائی دی قبر تو بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہماری قبر کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا۔ کچھ کر لیں۔ تو کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو خطاؤں کو مٹا دے اور درجوں کو بڑھا دے۔ تو صحابہ نے اس کا کیا، کیوں بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو فرمایا مشکل وقت میں وضو کرنا۔ سردی میں وضو کرنا کیسے؟ گرمی کی چھوٹی رات میں آنکھوں میں پانی ڈالیں تو آنکھوں میں چبھتا ہے، اتنی نیند آئی ہوتی، بعد اوقات پانی گرم ہوتا دوپہر، مشکل کے باوجود وضو کرنا۔ اور قدموں کا زیادہ سے زیادہ کس طرف جانا؟ میں نے باندھی ہوئی ہے، مجھے اس لیے پتا کہ میں سارا دن کتنا چلوں گا، میرا وزن ٹھیک رہے، میرا کولیسٹرول ٹھیک رہے، میرا یورک ایسڈ ٹھیک رہے، میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا اتنا پیدل چلنا ہے۔ میں مسجد کے لیے نہیں باندھتا، کس کے لیے باندھتا ہوں؟ اپنی فٹنس کے لیے، اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے۔ کہا اس لیے نہیں باندھنی، قدموں کی گنتی کس طرف ہو؟ قدموں کا زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
کہ یہی اسلام کی چوکیداری ہے، یہی اسلام کا رباط ہے، یہی اسلام کی پہرے داری. مشکل وقت میں وضو کرنا، قدموں کا زیادہ سے زیادہ مسجد کو جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ سے باتیں کی، اگر ہم نے عمل کر لیے جنت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنت وہ فردوس بری میں ان کی میزبانی مہمانی کون کرے گا؟ اللہ. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں. یار گجرانوالے سے لاہور چلتے ہیں، اسلام آباد میں ایف میں آئی میں ایک گھر بنا لیتے ہیں، کلفٹن میں کوئی گھر بنا لیتے ہیں، نہیں یار دبئی میں بھی، سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، لا یبغون عنہا حولا، جہاں رہتے خوش ہوں گے. یار محلے جو نکل کے نا ان کو باہر ٹاؤن چل رہی ہے، سٹی چ نہ کوئی سسٹم بنا رہی ہے، بیریج کوئی لاہور جگہ لے رہی ہے، اور گلیاں چ نہیں رہ جاتا ہے، بچے بڑے ہو گئے نے، گڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، چینج کریے. اللہ کہتا ہے کوئی چینج کا پروگرام نہیں بنے گا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. مگر یہ ساری چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کا کیا دیکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے پیسے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے. اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. کمائیں بہت، کوئی حرج نہیں، کمانا بھی اپنے لیے کہ اللہ کے لیے، رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا. میں نے زندگی میں بہت لوگوں سے پوچھا، سنا، سمجھا، تجربہ حاصل کیا. اسلام میں تقسیم کرنے سے ملتا ہے یا جمع کرنے سے ملتا ہے؟ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. میتھمیٹکس میں جمع کریں گے تو بڑھے گا، تقسیم کریں گے تو. اسلام کے میتھ میں جمع کرنے سے کم ہوتا ہے اور تقسیم کرنے سے. دنیا کے اعتبار سے لاکھ میں سے 20,000 دے دیا تو باقی 80,000 بچا، کم ہو گیا. اسلام میں کیا ہے؟ واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم. یہ کس نے قسم کھائی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. جتنے لوگوں نے بزنس میں ترقی کی ہے، چیریٹی ان میں موجود رہی ہے، خیرات ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، ابو جہل جیسے لوگ، قریش والوں کو بھی اگر اس زمانے میں عزت تھی تو کس وجہ سے تھی؟ پبلک ویلفیئر کے کچھ کام کرتے تھے. حاجیوں کو پانی کون پلاتا تھا؟ میں حیران ہوں کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی وہ ایک ایسا چپو سا بھرتا تھا، اور کھانا اتنی بڑی دیگ ہوتی تھی کہ اونٹ سے وہ جاتا جاتا بھر جاتا تھا، اور اپنے کندھے کے اوپر رسے کھینچ کھینچ کے زمزم کے لوگوں کو پانی پلاتے تھے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. حاتم طائی کو کیا تھا، اس کو کریڈٹ کیا کس بات کا ملا ہوا تھا؟ سخاوت. ہر دور میں، آج بھی میں کافروں کو بھی پڑھتا ہوں، مسلمانوں کو بھی، دنیا کی ظاہری ترقی بھی جن کو ملی ہے ان کی زندگی میں خیرات اور چیریٹی. اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے. اور تجارت بھی اسی کی ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے، جس کی زندگی میں صدقہ ہے، جس کی زندگی میں اخلاص ہے. ورنہ تو تکے تاجروں آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ فوت ہوا، اللہ نے کہا تیرے پاس کچھ عمل ہے؟ مرنے لگا. اللہ نے کہا کہ پوچھو اس سے. کہنے لگا کچھ نہیں، میں تو لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جو میرے اکٹھا کرنے گرائی کے لیے ملازم جاتے تھے ان کو کہتا تھا مالدار کو مہلت دے دینا اور تنگ دست کو معاف کر دینا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. اللہ نے کہا اس کو معاف کر دو. اس کو امید تھی کہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، جاؤ اس کو معاف کر دو. کہتا تھا جس کے پاس ہے نا، اگر مہلت مانگے تو دے دینا مالدار کو بھی، اور جو تنگ دست ہو اس کو قرضہ دیتا تھا. اسی بنیاد پہ معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے جو تقاضا کرنے میں، لینے میں، دینے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ اس پہ رحم کرے. اپنی عادتیں ٹھیک کریں، خرچ کریں لوگوں پہ. آج اللہ نے توفیق دی، ہم جماعت میں بیٹھے تھے، غزہ میں سے کے لوگوں سے، خالد مشن سے جماعت کے لوگ مل رہے تھے غزہ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے.
کبھی میں سوچتا ہوں اس رمضان میں جو کیفیت آپ کی میری رہی کہ سحری کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، افطاری کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا جب ان بچوں کی تصویریں دیکھتے ہیں. اور آج بھی غزہ کے حالات وہیں 85% غزہ ختم ہو چکا ہے. 21 لاکھ کی تو آبادی، 3.5 لاکھ گھر بالکل زیرو ہو گئے، فلیٹ ہو گئے. مگر ہمیں غزہ کیوں یاد نہیں کہ میڈیا کی آنکھ سے وہ اوجھل ہو چکا ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ اب اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز وائرل نہیں ہیں تو ہم ان کو نہیں بھولنا. ہزاروں یتیم بچے ہیں، ہزاروں بیوہ عورتیں، پینے کا پانی ان کا مسئلہ ہے. اور آنے والے دنوں میں ڈیڑھ مہینے میں موسم کیسا ہونے والا ہے؟ شدید سردی ہوتی ہے اور کھلے خیمے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو، یہاں غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، اللہ کا دین ہے. تاجر تو اتنا کام دین کا کر سکتے ہیں خرچ کرنے والے کہ صرف خرچ کرتے رہیں، اللہ کی دعوت بڑھتی رہے. یہ ہم نے نا ایک تکبیر اللہ کا کورس کیا اپنی مسجد میں. 40 بچے داخل ہوئے تو 32 بچوں کو ہم نے سائیکلیں دی. 15,000 کی 16,000 کی سائیکل تھی جو دی. 6-7 لاکھ روپے کا بجٹ بن گیا پروگرام کے ساتھ. میرے پاس ایک بندہ آ گیا 6 لاکھ میں تو مسجد کا یہ بن جانا تھا. وہ آپ نے بچوں کو پکڑ کے 16,000 کی سائیکل دے دی 10 سال کے بچوں کو. میں نے کہا مسجد میں کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں؟ 16 کروڑ روپیہ. اور نمازی کے اوپر 6 لاکھ لگانے کے لیے بھی تیار. یہ ہمارے سرکاری مسئلے بھی ہیں. ہاسپٹل کی بلڈنگ پہ 50 کروڑ لگائیں گے اور پیراسیٹامول کے اوپر 50 روپے. سی ٹی اسکین کی مشین کے اوپر 10 کروڑ لگائیں گے اور سی ٹی اسکین کی فلم کے اوپر 1,000 روپیہ. یہ ہمارے بھی عام طور پہ بھی لوگوں پہ ایسا خرچ کریں کہ دین ان کا بہتر ہو، ان کے مسائل حل ہوں. تو ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کرو، میری بات پوری ہو. وہ بھی حدیث ایسے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی ہے، شاید ایسے جیسے میرے واسطے حدیثیں ہیں. اور بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو آیت اور حدیث کو کس کے لیے سمجھیں؟ کسی کے لیے کہ میرے لیے. وہ ایسے سمجھے کہ اللہ کے نبی مجھ سے مخاطب ہیں. ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ اٹینٹو ہو جاتے ہیں، اسی وقت ہوشیار ہوتے ہیں کہ کس کو حکم ملنے والا ہے. یہ بات مجھ سے ہونے لگی. وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تلاوت نہیں ان کی ہوتی، ان کی گفتگو کنورسیشن ہو رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ باتیں چل رہی. مجھے اللہ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے مجھے یہاں یہ کہا، اس سے منع کیا یہ کرنے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مگر یہ اس کے نصیب کی بات ہے جس کو سمجھ آئے. اور جس کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے اسے کچھ جسے قرآن سمجھ نہیں آیا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. اس جیسا نادان کوئی نہیں ہے، اس جیسا کم علم کوئی نہیں ہے جس کو قرآن کی معرفت نہیں ملی. اپنا کچھ وقت قرآن کو دیں، اپنے بچوں کا کچھ وقت قرآن کے لیے لگائیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی نمازوں کی حفاظت کریں، رزق کو حلال کریں، اخلاق اچھا کریں، خرچ کریں. حدیث صرف 2 منٹ آپ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے. ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا. یہ صحیح بخاری میں آپ نے بہت دفعہ سنی، ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر اپنے اور ملک کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. اور رونے سے نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے روئیں. راج کے روٹی کھا کے نہاتے توتے چٹے کپڑے پا کے باہر آ کے اندر حالات بڑے خراب، مرے پے. اللہ کہنا میں تینوں مارا گا، صبر تک آ. تیرے پاس میرے دین کے لیے وقت نہیں ہے نا، تیرا گزر بسر اچھا ہو. یہ کہاں لکھا ہے؟ کروڑوں روپے والے زیادہ رو رہے ہیں اور دیہڑی والے، پلازوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک زیادہ پریشان ہیں. اینٹیں اٹھانے والے، فلور مل کا مالک زیادہ پریشان ہے. 2 ایکڑ گندم اگانے والا کبھی بیٹھ کے سوچے صحیح بھی کھٹیا کمایا کی ہے. بینکوں کے سود لے لے کے تباہی کر دی نسلوں کی. جی ابا جی نے کیسی گڈی بینک تو لینی سی، اے فیکٹری پلازے جی ساڈی، اے پلازا ماشاءاللہ سارا سی بینک تو ساتھ ماشاءاللہ بھی لکھتے. میں کہتا استغفر اللہ لکھا کرو، ماشاءاللہ کیوں لکھتے ہو؟
جھوٹ کے پیسوں کے ساتھ، فراڈ کے پیسوں کے ساتھ، کم تول کے خیانتیں کر کے گھر بناتے ہیں. ہاذا من فضل ربی، میں کہتا ہوں ہاذا من غضب ربی، یہ لکھا کرے یہ میرے رب کا غضب ہے میرے اوپر. یہ جو لکھتے نا ماشاءاللہ سود کی گاڑی پہ، یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. بینک سے فائنانس کروا کے گاڑی لیتے ہیں اور پھر اس کے ماتھے پہ کیا لکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ اللہ کو گالی ہے، یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ 3 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا ان کو آزما. وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کہنے لگا بتا، کہنے لگا کوڑ کا مریض ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو کہا کیا کروں؟ کہا کیا یہ اچھا ہو کہ میرا کوڑ جائے. فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس سے پوچھے تجھے کوئی مال شال چاہیے؟ کہتا مجھے اونٹ پسند ہے. تو اس نے ایک حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی. جنگل بھر گیا اونٹوں سے، اتنی برکت ہوئی کہ جنگل بھر گیا. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. ہم اگست میں آئے تھے 47 میں لٹے پٹے، اور 77 سالوں میں ملک نے ترقی کی ہے کہ نہیں کی؟ عوام نے کی ہے. گزشتہ 50 سالوں میں ہمارا لائف سٹائل کتنا بدلا ہے. اور نلکے گیڑتے سی گھراں چ، کچے سیر ہوندے سی، مٹکیاں دا پانی پیندے سی اسی، دیوے بالدے ساڈے، ایک بلب 60 واٹ دا پیلا جے لاندے سی تے پورا گھر اونوں دیکھدا سی. ایک پکھا ویڑے چلائی دا سی تے 18 منجیاں اگے ڈا دیندے سی تے جن نے اگے سونا ہو تے کھجور دیاں پکیاں ساڈے ماواں دے ہاتھ چ ہوندیاں سی، ساری رات چلدیاں سی. تے جس پنڈ چ برف ملدی سی بڑی گل ہوندی سی. تے دال پکا پکا کے چٹنیاں رگڑ رگڑ کے ہن منرل واٹر پیندے نے. وہ کھالے دے پانی پی کے لوکی خوش بڑے سی. اب تو ویسے ہمارا مسئلہ مہنگائی بھی ہے مگر اس سے بڑا لائف سٹائل ہے. مجھے تاجر کہنے لگا تیرا کی خیال ہے کچن تو رونے؟ میرے بچے کی تعلیم دا خرچہ کتنا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ مہینے دا، 1.5 کروڑ تیرے ڈاکٹر بننا ہے. ایک ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ روپیہ. اس کے میڈیکل ایم بی بی ایس کرنے کی کہہ رہا ہوں. کہتا 1.5 کروڑ روپے میں تو اس ڈاکٹر بننا ہے. ایک بچے کی یہ اخراجات 3 کے کیا ہوئے؟ بندہ کہنے لگا میں نے بچے سے کہا 1 کروڑ روپیہ لے لو کام کر لو. کہتا بھائی جی یہ کی آتا ہے؟ نہ یہ دکان ہو سکتی، نہ یہ گھر آ سکتا، نہ یہ کاروبار ہو سکتا، یہ تو سواد کی گڈی نہیں میری آتی. 1 کروڑ روپیہ والا بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میں کی کرا، رکھ لو، یہ میرے کچھ نہیں جو بنتا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے کہ ہوں میں کی کما. تو اس نے کہا کہ جنگل بھرا اونٹوں سے. اس کے بعد وہ گجے کے پاس آیا، کہنے لگا بول. کہنے لگا بال کوئی نہیں ہے، مذاق لوگ کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ سنہری بال. اس نے ہاتھ پھیرے، بال آ گئے. کہتا مال؟ کہتا گائے. اس نے گائے دی اور برکت کی دعا دی، جنگل بھر گیا. پھر وہ اندھے کے پاس آیا، کہتا کیا حال؟ کہتا نابینا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ آنکھیں ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں ملی. کہتا کوئی مال؟ کہتا بکری. اس نے بکری دی، گابن اور برکت کی دعا دی، جنگل بھر گیا. وقت گزر گیا، مالدار ہو گئے، چنگے آسودہ ہمارے جیسے. اللہ ہم کو معاف کر دے. تو اس نے آ کے فرشتے نے اسی شکل صورت میں دوبارہ آیا، کہنے لگا مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا. اللہ کی مدد کے بعد تو ہی ہے کہ تو مجھے کچھ چیز دے، میں اپنا سفر کروں. تو کوڑی کیا کہنے لگا؟ اتنے فالتو نہیں ہے، اپنا گزارا نہیں ہو رہا. یہ میرا ترجمہ ہے، حدیث پہ ایگزیکٹ یہ نہیں، ترجمہ اس طرح کا ہے. اس نے کہا کہ تو کوڑی نہیں تھا، اللہ نے تجھے اپنے فضل کے ساتھ یہ صحت دی؟ تو کنگلا نہیں تھا، اللہ نے تجھے مال دیا؟ کہتا نہیں نہیں، ہم سدا کے ہی ایسے ہیں. کہنے لگا اگر تو سچ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ کہتا تو جس طرح کا پہلے تھا. کیا کہتے ہیں، پہلے فیکٹری تھی، اب فیکٹری بیچ رہا ہوں. پہلے دکانیں شروع کی، اب دکانیں. پہلے کاروبار بدیا، ان کاروبار. اسی حدیث کے مطابق ہے. پھر وہ اس کے پاس آیا، گنجے کے پاس. اب تو وہ بالوں والا تھا، بال والا. کہنے لگا مسافر ہوں، اسی شکل میں آیا. کہنے لگا مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا، سامان نہیں ہے، کہ تو مجھے کوئی سامان دے. اللہ کی مدد کے بعد تو ہی ہے کہ مجھے کوئی زیادہ راہ دے، میں سفر کروں. کہنے لگا نہیں ہے. کہنے لگا تو گنجا نہیں تھا، اللہ نے تجھے بال دیا ہے.
تو فقرا نہیں تھا کہ اللہ نے تجھے مال دیا، کہتا نہیں یہ میری اپنی کمائی، ہم جدی پشتی امیر ہیں، اے میرے 10 نواں دی کمائی ہے، اے بال میں تو پہنے چٹے کیتے، محنت کیتی ہے، محنت نہ کمایا ہے، اے میرا ہے. یہی سے بندہ دھوکہ کھاتا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میری مرضی ہے، جی میں چاہواں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو سچ کہتا تو اوکے، اگر جھوٹ بولتا تو اس سے پہلے تو ہو جائے. اگلے کے پاس آ گیا جو پہلے اندھا تھا، کہنے لگا کہ مسافر ہوں، ساری بات وہی کی. اس نے کہا کہ بھائی میں تو آنکھوں سے اندھا تھا، اللہ نے مجھے مال دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، سب اللہ نے دیا ہے. جو تو لے جائے گا میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، اور جو تو لے جائے گا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو تو چھوڑ جائے گا. جو میرے پاس رہے گا وہ مجھے اچھا نہیں، جو تو اللہ کے نام پہ لے جائے گا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو چھوڑ جائے گا. یہ میرا نہیں، سب اللہ نے دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. اور جو تو لے گا میں تیرا ہاتھ نہیں روکنے کا کہ یہ لے لے اور یہ نہیں، اور جو تو لے گا مجھے زیادہ پسند ہے جو تو چھوڑے گا. اور کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں یار، وہی ہوں. تیرے 2 ساتھی آزمائش میں ناکام ہو گئے اور تو آزمائش میں. آج اللہ کا دین ہمیں پکارتا ہے. تاجروں کے تو صرف جان کے لیے پکارتا ہے، عبادت کے لیے، کہ تاجروں کی تو عبادت مال خرچ کرنا بھی ہے اور جان خرچ کرنا بھی ہے. غریب بندے نے صرف جان دینی ہے اور تاجر کو دونوں ذمہ داریاں عطا کرنی ہے، اس کی جنت بھی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. وما علیکم.